بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 3 آیتیں، آیت نمبر 258، 259، 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی طرح ہے جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں پر 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ 100 اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیز دیکھ کہ بگڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اکٹھا کر کے جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر اس کا ایک ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے بے شک اللہ سب سے بڑا غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جھلک پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی توحید اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے پیش کی، جس کا نام نمرود تھا، تو نمرود چونکہ اتنا رئیس تھا، اتنا مالدار تھا کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا کہتا تھا، تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بری لگی اور کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا رب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے حجت پیش کی اور دلائل پیش کیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نمرود بادشاہ نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا، جس کو رہا کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا اسے قتل کروا دیا، اور جس کو قید کرنا بھی باقی تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہا انا احیی و امیت، دیکھو ابراہیم میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرایا اور کہا کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، زندہ اور موت دینا، زندگی دینا اس کو نہیں کہتے ہیں، اد سرے نو پیدا کرنا وہ زندگی دینا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کم علمی پر افسوس کیا، کہا کہ اس کے پاس جب اتنا بھی عقل نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک اور اس کے سامنے دلیل پیش کی اور کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے اور مشرق میں ڈباتا ہے، تم مشرق سے نکالو اور مغرب میں ڈباؤ۔ فبہت الذی کفر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا تو وہ ہکا پھکا رہ گیا اور اس کے سامنے کوئی بات نہیں بن پڑی، لاجواب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب کیا، اور بادشاہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اس کو ناکام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس کے بعد حکم دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو، چاہے وہ کتنے بڑے حکمران ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ظلم پر ہیں، صحیح سمجھ ان کی بات نہیں آتی ہے، صحیح بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے، تہس نہس کیا۔ یہ واقعہ اور بعد اس کے بعد میں آنے والے 2 واقعات، ایک تو آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک نبی تھے جن کا نام عزیر علیہ السلام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اس بستی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا تھا، اور وہ بستی کأنہم اعجاز نخل خاویہ کی طرح مکمل ٹوٹ پھوٹ کر کے گری پڑی ہوئی تھی، جیسے کھجور کے درخت کو ایک ساتھ سینکڑوں ہزاروں درختوں کو کاٹ دیا جائے اور پورے درخت ایک ساتھ ایسے گرے پڑے ہوں، تو لوگ دیکھ کر کے پریشان رہتے کہ کیسا یہ حالت ہو گئی کہ اچانک اس طرح سے سارے کے سارے کھجور ایک ساتھ گر پڑے گئے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے اس قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ جہاں سے گزر رہے تھے کہ پوری کی پوری بستی کے لوگ ایسے
بڑے بڑے کھجوروں کے تنوں کے مانند گرے پڑے ہوئے ہیں، سب مر گئے، سب کو موت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہی تھوڑے سے فاصلے کا یہ واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے مردے کو زندہ کرے گا، اور وہ اپنے گدھے پر کچھ کھانے پینے کی ساز و سامان لے کر کے اس راستے سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو وہیں پر جہاں وہ بستی والے خاویہ کے مانند پڑے ہوئے تھے وہیں پر انہیں بھی موت دے دی، اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس دنیا میں کتنے دن تک تھے؟ قال کان یوما او بعد یوم، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ جس وقت چل رہے تھے، جا رہے تھے، آپ کے سامنے ایک بستی تھی جہاں کے سارے لوگ مر چکے تھے، آپ نے وہاں دیکھ کر کے موت کے بارے میں فکر کیا، تو میں نے آپ کو یہاں 100 سال کے لیے آپ کو میں نے یہاں موت دے دی۔ اب آپ کو میں نے جو دوبارہ زندہ کیا ہے، آپ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ اپنے اس سواری کی طرف دیکھیے، گدھے کی طرف، جس گدھے پر آپ سوار ہو کر کے جا رہے تھے، اور آپ کے پاس جو ساز و سامان تھا کچھ کھانے اور پینے کی، اس کو دیکھیے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی پر عبرت حاصل کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جس حالت میں رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کھانے پینے کے جو ساز و سامان تھے وہ بالکل تر و تازہ تھے، 100 سال تک وہاں پر پڑے رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ فرق نظر نہیں آیا، نہ وہ باسی ہوا، نہ وہ سڑا، نہ وہ گلا۔ لم یتسنہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور عزیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اس گدھے کی جانب دیکھو جس کے اوپر آپ سواری کر کے جا رہے تھے۔ گدھا کی طرف جب آپ نے دیکھا تو آپ کی نظر جب گدھے کی طرف پڑی تو اس کی ساری ہڈیاں گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، چمڑے ختم ہو گئے ہیں، صرف ہڈیوں کا کچھ ڈھانچہ اس کے سامنے، ان کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے اس گدھے کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا، گدھے کے اوپر گوشت چڑھائی، ہڈیوں کو ایک طرف جمع کیا، ہڈیوں کو سمیٹ کر کے اس کو اس کے جہاں پر جس جگہ سے ہڈیاں ہٹ گئی تھی اس کو اس کی جگہ پر رکھا، پھر اس کے بعد اس پر گوشت چڑھائے، گوشت چڑھانے کے بعد پھر چمڑا چڑھائے، چمڑا چڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو جب یقین آ گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایسے زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو انہیں سمجھ آئی کہ وہ یقیناً موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کا ہم تمام لوگوں کو یقین کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ یقینی طور پر ہونا ہے، اور اس کو اس کے کیے کا انجام بھی پانا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ فرمائے گا، ثواب دے گا، بہترین بدلہ دے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے کیے کا بدترین بدلہ دے گا۔ اس لیے عزیر علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پوری امت تک پہنچایا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری بات اللہ رب العالمین نے تیسری آیت کے اندر بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام چیزوں پر غور کیا اور رب العالمین کی تمام چیزوں پر غور کیا تو اپنے اور رب کے درمیان بہت بڑا جو فاصلہ پایا کہ میں اللہ رب العالمین کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے، یقیناً جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا منتظم اور مربی ہے، وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔
یہ یقین تھا آپ کو، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، پروردگار کیف تحیی الموتى ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو دوبارہ زندگی دیتا ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر تو کیسے قادر ہے، مجھے اس کا ایک نمونہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ابھی مجھ پر یقین نہیں ہے، آپ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو اس معاملے میں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جواب دیا، کہا رب العالمین پروردگارا مجھے یقین ضروری ہے، لیکن میرا دل بول رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایک مشاہدہ ہو جائے، ایک نظر میں دیکھ لوں کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں مطمئن ہوں لیکن میرا دل تھوڑا سا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مشاہدہ ہو جائے، ایک مناظر میرے سامنے آ جائے تاکہ اور بھی میرا دل مطمئن ہو جائے، یقیناً تو میت کو، مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اے ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لو اور ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، یعنی انہیں کچھ دن تک پالو، جب وہ آپ کی بات سننے لگیں گے، آپ کی بات پر عمل کرنے لگیں گے۔ جب آدمی کوئی پرندہ پالتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مرغی پال دیں، آپ کبوتر پال لیں، آپ بکریاں پال لیں، آپ بھیڑ پال لیں، آپ گائے بھینس پال لیں، جب آپ جانوروں کو پالتے ہیں تو جانور آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ جدھر بلاتے ہیں وہ جانور ادھر آ جاتے ہیں۔ آپ کبوتروں کو پال لیں، ان کو دانا ڈالنے کے لیے آپ چھت پر چڑھیں، دانے کے لیے ہاتھ ایسے بڑھائیں، سارے کبوتر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ مرغیوں کو پال لیں، آپ مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے ان کے پاس آئیں، ایک آواز لگائیں گے، ساری مرغیاں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے انسیت اختیار کر لی، مانوس ہو گئے سارے پرندے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام کرو کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کر دو اور ذبح کر کے ان کی بوٹیاں مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد ان کے ایک ایک حصے کو 4 پہاڑوں پر تقسیم کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے 4 پورا مکس کر کے اس کے پھر 4 حصے کی اور اس کو 4 پہاڑوں پر تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کے ایک حصے کو پکڑ کر کے آپ بلاؤ، ثم دعہن یاتینک سعیا، جیسے ہی آپ آواز لگائیں گے کہ آ جا فلاں پرندہ، فلاں پرندے کی جتنے بھی جتنے بھی اعضاء آپ بوٹی کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے ہوں گے، ساری بوٹیاں آ کر کے مل جائیں گی اور مل کر کے پھر وہ زندہ ہو کر کے اڑ جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نگاہوں کے سامنے چند پرندوں کو ذبح کیا، ان کی بوٹیاں پہاڑوں پر تقسیم کی اور ایک ایک کر کے بلایا اور آئیں اور وہ زندہ ہو کر کے اڑ گئیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمائی کہ اے ابراہیم اس کائنات کے انسانوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بھی اطمینان ہوا، عزیر علیہ السلام کے بھی دل کو اطمینان ہوا، انہیں موت کے بعد زندگی دوبارہ دیکھنے کے بعد، اپنے سامنے گدھے کو بنتے ہوئے دیکھنے کے بعد، اپنے سامان کو سرکشت دیکھ کر کے، محفوظ دیکھ کر کے انہیں یقین ہوا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کائنات کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، وہی پوری ہستی کو چلانے والا ہے اور وہی سارے نظام کو بگاڑنے اور بنانے والا بھی ہے۔ جو اللہ موت و حیات پر قادر ہو وہ ساری کائنات پر قادر ہے۔ اور یہ تینوں آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو دلیل ہم نے آیت الکرسی کے اندر پڑھی، اللہ لا الہ الا ہو، یہ واقعے سے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اکیلا حقیقی عبادت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو دعوت تھی نا، وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت تھی،
آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی سنی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور اپنے گھر سے اس کی دعوت کی ابتدا فرمائی. والدین کو سمجھایا، ایمان نہیں لائے، ضد میں آ گئے، اولاد کے مخالف کھڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. اللہ رب العالمین سے پھر بھی کہا کہ اللہ رب العالمین میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے رب سے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مغفرت قبول نہیں فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین جب نبیوں کی دعا قبول کرنے پر نہیں آتا ہے تو ان کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبول کرنے پر آتا ہے تو شیطان تک کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم تمام لوگوں کو، عزیر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم تمام لوگوں کو، اور پھر پرندوں کی اس آنکھوں دیکھا حال، گدھے کی اس آنکھوں دیکھا حال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کے بعد زندگی دینے پر قادر ہے. اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس دنیا کے کارناموں کا حساب و کتاب لے گا. اس حساب و کتاب سے ہم نہیں بچ سکتے. اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی تعلیم دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے، اور اس زندگی کی تیاری تمہیں اس زندگی کے اندر کرنی ہے. اگر تم نے اس دنیا کے اندر اس رب کو بھلا دیا، اس کے احکامات کو بھلا دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تجھے بھی بلا کر جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے بہترین بدلے کا مستحق بنیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں، عزیر علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں، اور سمجھیں اپنے آپ کو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کا واقعہ سنا کر، بتا کر کے ہمارے سامنے اس بات کو پیش کر دیا کہ موت و حیات کا یقینی طور پر اگر کوئی مالک ہے، خالق ہے، جو ہمیشہ سے اس کے اوپر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یقینی طور پر انسان کو زندہ ہونا ہے اور اس کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے. تو یہ چند واقعات تھے جس کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو یہ درس ملتا ہے، یہ سبق حاصل ہوتی ہے ہم تمام لوگوں کو. ہم بھی اپنے زندگی کے بعد کی جو موت، زندگی کے بعد جو موت کے بعد جو زندگی ہے، اس زندگی کی ہم فکر کریں، کیونکہ اس زندگی کے اندر جو دنیا کی زندگی، اس میں اگر ہم کچھ کر لیں گے اسی کا بدل اللہ رب العالمین ہمیں وہاں موت کے بعد بردخی زندگی میں اور پھر حشر کے میدان میں عطا کرے گا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان تینوں آیتوں کے اندر جو باتیں ہم تمام لوگوں کے لیے سمجھ میں آئی ہیں، ان دونوں واقعات سے اللہ تعالیٰ ان دونوں واقعات کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علیہ نبی کریم مبارک وسلم.